سبحان اللہ اجمل تاجران مبارکی کے بھائیوں نے بھائی رانا زمان صاحب، عمر دراز صاحب، تیمور خان صاحب، شیخ شکیل صاحب، شیخ فراز صاحب اور شفیق خان صاحب اور یہ سارے اختر صاحب، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ حاجی رفیق صاحب یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو سب سے پہلے خود خالق کائنات نے خالق ہو کر، مالک ہو کر، رازق ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کر، واحد ہو کر، احد ہو کر، صمد ہو کر، رب بے نیاز ہو کر، رب لم یزل ولا یزال ہو کر، تو سب سے پہلے خود رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کا میلاد سجایا بھی، میلاد منایا بھی، اور میلاد خود خالق کائنات نے ہمیں سنایا بھی۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میری بات یہ یاد رکھیے کہ میلاد کا مقصد یہ جو ہم نے سب سجایا ہے یہ سارا خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے، کیک کٹے گا یہ بھی خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے اور خوشی کرنی چاہیے، خوشی کرنے کا اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ ضرور کہا کیجیے حضور کی آمد پر، اور جب بھی سرکار کا نام لیا جائے تو ضرور پڑھا کیجیے۔ یہ سارے کا سارا جو میلاد ہے نا، میلاد در حقیقت قرآن پڑھے اور حدیث کی کتب کا مطالعہ کرے۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد سرکار کے ذکر کو کہتے ہیں، حضور کے دنیا میں آنے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کے زمین پہ چلنے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کی گفتگو فرمانے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کی گفتار کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کی رفتار کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کو چاند کے توڑنے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، سورج کے موڑنے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کے کھانے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کے پینے کے حضور کے حضرات محترم گفتار کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، حضور کی رفتار کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، اور حضور کے رخسار کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد در حقیقت ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، میلاد در حقیقت سرکار کے آنے کے ذکر کے دوستان محترم ذکر کا نام ہے، حضور کے چلنے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ دوستو اپنا غور کیجئے، یہ سارا کچھ ہم نے سجایا ہے، بازار سج جائیں، دکانیں سج جائیں، مکان سج جائیں، لنگر پک جائیں، بازار سج جائیں، گلیاں سج جائیں، یہ سب کچھ سج جائے، مگر ذکر مصطفیٰ کا ہو تو میلاد ہوگا نہیں، میلاد مکمل نہیں ہوگا۔ یہ سارا خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے، میلاد تب مکمل ہوگا جب ذکر مصطفیٰ کیا جائے گا، سرکار کے چہرے کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کی جلوے طبع کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کے چہرہ وضحا کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کی جلوے افضلی کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کے لب لعلی کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کی چشم بلند کسی کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کی چشم سبق کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کے لعاب تحت کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کے سارے بدن کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کے معراج میں جانے کا ذکر کیا جائے گا، سرکار کے دنیا میں آنے کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرات محترم اس کو میلاد کہتے ہیں، یہ میلاد ہے، اور میلاد خود رب کائنات نے سجایا ہے، خود رب کائنات نے منایا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن میں دو محفلوں کا ذکر ہے، ایک میلاد کی محفل ہے، ایک توحید کی محفل ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے جب توحید کی محفل کی تھی، رب نے سب کو بلایا، اپنے بھی آئے، ماننے والے بھی آئے، نہ ماننے والے بھی آئے۔ حضرات محترم اس وقت خالق کائنات نے اپنی توحید کا اعلان کیا تھا، پوچھا تھا اے مخلوق کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو میرے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء سرکار ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے خالق کائنات کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے بلا کہا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ محمد عربی کی ذات۔ اور دوسری محفل ہے میلاد کی محفل، اس محفل میں صاحبان علم تشریف فرما ہے، مہمانان گرامی جلوگر ہے اور دوست کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب میلاد کی باری آئی، رب کائنات نے جب میلاد کی محفل سجائی، خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے محبوب تو بھی بلند ہے، تیرا ذکر بھی بلند ہے، تیری شخصیت بھی بلند ہے، تیرا نام بھی بلند ہے، تیرا میلاد بھی بلند ہے، تو بھی خاص ہے،
تیرا ذکر بھی خاص ہے، تیرا نام بھی خاص ہے، تیری شخصیت بھی خاص ہے، اور تیرا ذکر بھی خاص ہے، تیرا میراج بھی خاص ہے اے پیارے محبوب، اور تیرے میراج کی محفل میں آئے گا بھی وہ جو ہوگا بھی خاص۔ حضرات محترم آپ نہیں ہیں، آپ میرے نبی کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں، آپ بہت خاص ہیں۔ خالق نے فرمایا آئے گا وہی جو ہوگا خاص۔ خالق کائنات نے پھر انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، یہ میرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ پڑھیے قرآن، خالق نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے محبوب دیکھ تیرا میلاد کیسا۔ خالق نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، میرے نبی کی روح کو حضرات محترم کرسی صدارت پہ بٹھایا، سرکار کرسی صدارت پہ بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کا میلاد پڑھنے والا خود خالق کائنات ہے۔ حضرات محترم خالق کائنات میرے نبی کے آنے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ خالق فرما رہا ہے اے انبیاء کی ارواح میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں شریعت دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، سب کچھ تمہیں دے دیا جائے گا۔ پھر جب چار جانگ عالم تاریخ تمہاری نبوت کا چرچا ہوگا، ہر طرف تمہاری شریعت کا ڈنکا بج رہا ہوگا، ہر زمانہ تمہارا معترف ہوگا، تمہاری نبوت چار جانگ عالم ہوگی۔ پھر ہوگا کیا؟ کہا ثم جاءکم رسول، فرمایا پھر میرا پیارا رسول آ جائے گا، پھر میرا محبوب آ جائے گا۔ خالق فرماتا ہے اے نبیوں جب میرا رسول آ جائے، جب میرا محبوب آ جائے، جب میرا پیارا آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی شریعت کو چھوڑ کر، اپنی رسالت کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرات محترم یہ میرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے، یہ میرے نبی کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، یہ میرے نبی کا میلاد سجایا جا رہا ہے، یہ میرے نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آج آپ نبیوں کی سنت ادا کر رہے ہیں، آج آپ خالق کائنات نے جو ہمیں قرآن میں عقیدہ دیا ہے، جو ہمیں عقیدہ قرآن سے ملا، جو عقیدہ ہمیں سرکار سے ملا، جو عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا، صدیق باکمال سے ملا، سیدنا فاروق اعظم سے ملا، عثمان غنی سے ملا، جناب مولا علی سے ملا، حضرت سلمان فارسی سے ملا، سیدنا بلال حبشی سے ملا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو عقیدہ ہمیں ملا، آج ہم اسی عقیدے پہ کاربند ہو کر ہم اپنے پیارے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، پیارے آقا کا میلاد سجا رہے ہیں، پیارے آقا کے میلاد کی محفل سجا رہے ہیں۔ عزت رب کعبہ کی قسم ہے سب سے پہلے میلاد کی محفل سجانے والا خالق تھا، منانے والا خالق تھا، نبی کا میلاد سنانے والا خالق تھا، میرے نبی کا ذکر کرنے والا خالق تھا۔ حضرات محترم اس لیے تو خالق کائنات نے فرمایا پیارے محبوب جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی تیرا ذکر تھا، اس وقت بھی تو ہی تھا، اس وقت تو تھا یا میں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین و زمان نہ ہوں گے، آسمان نہ ہوں گے، سدرۃ المنتہا نہ ہوگا، شمس و قمر نہ ہوں گے، کچھ وہ در نہ ہوں گے، بار و بر نہ ہوں گے، کچھ بھی نہ ہوگا۔ خالق نے فرمایا اے پیارے محبوب اس وقت بھی تیرا ذکر کرنے والا میں خدا خود تیرا ذکر کر رہا ہوگا۔ حضرات محترم یہ ذکر ایسا عظیم ذکر ہے، یہ ذکر اتنا اعلیٰ ذکر ہے، یہ ذکر اتنا عظیم ذکر ہے، اتنی شان والا ذکر ہے کہ علامہ ایاز قاضی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر آپ نے حدیث قدسی نقل فرمائی ہے۔ میں آخری حدیث سنا پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد اجازت ہوگی۔ علامہ ایاز قاضی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے حدیث قدسی نقل فرمائی، آپ نے لکھا، آپ کہتے ہیں کہ میرے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء والضحیٰ کے پڑھنے والے، واللیل کی سونی زلف والے، علم نشرہ کے سینے والے، معذاب کے گجرے والے، ید اللہ کے پیارے ہاتھوں والے، لا اقسم بہذا البلد کی حسین چال والے، سبحان الذی اسریٰ کی سیر والے، وما رمیت اذ رمیت
تنگی شان والے، غریبوں کے والی، یتیموں کی حامی، بے کسوں کے کس آقا، بے بسوں کے بس آقا، آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، حسنین کے نانا جان، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابا جان، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، میرا رب مجھے فرماتا ہے وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي يَا مُحَمَّدُ قَدْ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، فرمایا میرا رب مجھے فرماتا ہے اے پیارے محبوب، ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اب جو تمہارا ذکر کرے گا، جو یا مصطفیٰ کہے گا، جو یا رسول اللہ کہے گا، جو یا محمد کہے گا، پیارے محبوب جو نام تیرا لے رہا ہوگا وہ ذکر تیرا بھی ہوگا، ساتھ ذکر میرا بھی ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب، خالق فرماتا ہے اے پیارے محبوب جو میرا ذکر کرے، جو اللہ اللہ پکارے، ہو کی ضربے لگائے، سمد سمد کے چلے کرے، جو میرا نام لے، جو میرا نام جپے، جو میرا نام پکارے، اے پیارے محبوب جو میرے نام کے بعد فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، فرمایا پیارے محبوب جو میرے ذکر کے بعد تیرا ذکر نہ کرے اور زبان ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان تنگ نہ کرے، فرمایا فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، ہم نے ایسے شخص کے مقدر کے اندر جنت کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا جنت ان کے مقدر میں ہے، جنت ان کی قسمت میں ہے، جنت ان کے مقدر میں ہے جو ذکر خدا بھی کرتے ہیں، ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ آج انجمن تاجران نور مارکیٹ کے دوستوں اور بھائیوں نے یہ جو میلاد کی محفل سجائی ہے، یہ جو میلاد منایا ہے، یہ جو کیک کاٹا جا رہا ہے، یہ جو خوشیاں کی جا رہی ہیں، یہ جو مارکیٹ کو سجایا ہے، آج دکانوں اور مکانوں کو سجایا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ سب سے پہلے یہ خوشیاں کرنے کا حکم خود خالق کائنات نے دیا۔ جبریل جلوس لے کر آئے، جبریل جھنڈے لے کے آئے، میرے کریم آقا کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہے، آپ کہتی ہیں سرکار کی ولادت کی رات جبریل فرشتوں کے جھومٹ میں، فرشتوں کے جلوس میں آئے، ہاتھوں میں جھنڈے پہ، آپ کہتی ہیں فرشتوں نے ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت میں لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک میرے گھر کی چھت میں لگایا۔ حضرات محترم پتہ چلا آج میلاد منانا، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، یہ رب کائنات کے حکم کے مطابق یہ جبریل کی سنت ہے۔ جبریل جھنڈے لے کے آئے تھے، جبریل جلوس لے کے آئے تھے، آپ نے جھنڈے لگائے تھے، آج ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ رب نے تو اپنے پیارے محبوب کی آنے کی خوشی میں جھنڈے لگوائے، اس لیے دوستان محترم آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اور منائیں بھی کیوں نہ، اللہ نے ہمیں ایسا کریم نبی عطا فرمایا، اللہ نے ایسا ہمیں عظیم نبی عطا فرمایا کہ عزت رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی جیسا کریم کوئی نہیں ہے، میرے نبی جیسا عظیم کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو پیدا کیا، آدم کو بنایا، کلیم و خلیل کو بنایا، ذبیح و نجیب کو بنایا، صفی روح اللہ کو بنایا، اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، لیکن خالق فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے محبوب سب کو بنایا میں نے ہے، سب کو سجایا میں نے ہے، سب کو سوارا میں نے ہے، آدم کو بھی خوبصورت بنایا، کلیم و خلیل کو بھی خوبصورت بنایا، نجیب و صفی کو بھی خوبصورت بنایا، روح اللہ کو بھی خوبصورت بنایا، اور یوسف کو بھی بڑا خوبصورت بنایا۔ کہا بازار مصر میں جو پھیلے اس میں یوسف کے جلوے ہیں، اے پیارے محبوب ان کو بھی میں نے بنایا ہے، لیکن فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے محبوب جس دن سے میں نے تجھے بنایا ہے، تجھے اتنا حسین بنایا ہے کہ تجھے بنا کر میں خود ہی تکتا رہتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ حسن کیسا ہوگا جس کو بنانے والا خود بنا کر تکتا رہے۔ اور میرے ساتھ مل کے سارے آخری شعر پڑھے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے سال پھر ملاقات ہوگی۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مشتاق عشق رسالت امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑا خوبصورت شعر کہا. آپ کہتے ہیں امام اہل سنت بولے، آپ کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھوں بڑے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھوں بڑے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. حضرات محترم آج کی رات اللہ نے نقاب ہٹا دیے، وہ سارے پردے ہٹا دیے. اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. اللہ نے اپنا پیارا محبوب دنیا میں بھیج دیا. سرکار تشریف لے کے آئے. حضور کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، جہالت ہی جہالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، طریقی ہی طریقی تھی. ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. سرکار دنیا میں تشریف لے کے آئے، ہر طرف سویرا ہی سویرا ہو گیا، ہر طرف سویرا ہی سویرا ہو گیا. حضرات محترم زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا اور ایسی تصویر کھینچ دی محبوب کی خود خدا کو بنا کر ضرور آ گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات ہمارا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے. میلاد کے ساتھ سے جتنے دوست احباب جتنی مائیں بہنیں تشریف لے کے آئی، اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر واسع اجر عظیم عطا فرمائے. میں آخر میں پھر انجمن تاجران مون مارکیٹ جناب برادر بھائی رانا زمان صاحب، رانا عمر دراز صاحب، حاجی رفیق صاحب، جناب تیمور خان صاحب، شیخ شبیر صاحب، جناب محمود احمد حقانی صاحب اور بھائی شیخ فراز صاحب اور جتنے بھی دوست احباب ہیں انجمن تاجران مون مارکیٹ کے، میں تمام کا ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں. شیخ فراز صاحب اور تمام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، تمام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اتنا خوبصورت میلاد سجانے پر ندیم قریشی صاحب اور جتنے بھی بھائی ہیں میلاد کو سجانے والے. دیکھیں مجھ سے کوئی نام رہ بھی سکتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے سرکار ہمارے آقا سب کے ناموں کو جانتے بھی ہیں، آج ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، آج ہمیں سن بھی رہے ہیں. میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کے ذوق میں شوق میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہر سال پچھلے سال سے بڑھ کر اور زیادہ میلاد کی ہمیں خوشیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جتنے مہمانوں نے گرامی تشریف لے کے آئے اللہ سب کو دارین کی عزت عطا فرمائے. تمام دوست جو ہے آپ تشریف رکھیے گا. دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز سرکار کے میلاد کی خوشی میں 200 پاؤنڈ کا جو ہے وہ کیک کاٹا جائے گا. یہ لنگر آپ کھا کے جائیے. یہ کیک کوئی معمولی کیک نہیں ہے، یہ سرکار کی ولادت کا کیک ہے. تمام دوست اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے. جو ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپ تک کیک بھی پہنچے گا اور لنگر بھی پہنچے گا. تمام دوست جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے.